بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ منورہ کے گورنر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مقرر ہوئے۔ خلیفہ نے انہیں مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر کا حکم دیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 88 ہجری میں تعمیر شروع کی۔ 91 ہجری میں یہ کام مکمل ہوا۔ مغرب کی جانب 20 ہاتھ اور مشرق کی جانب 30 ہاتھ کا اضافہ کیا گیا۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے حجرے بھی مسجد میں شامل کر دیے گئے۔ شمال کی جانب بھی اضافہ کیا گیا۔ جدید تعمیر نقش و نگار والے پتھروں سے کی گئی۔ ستون کھوکھلے پتھر سے بنائے گئے۔ درمیان میں لوہا اور سیسا ڈالا گیا۔ 2 چھتیں ڈالی گئیں، ایک اوپر دوسری اس کے نیچے۔ نچلی چھت ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی۔ مسجد نبوی میں مینار سب سے پہلے ولید کی اس توسیع ہی میں بنائے گئے۔ ابن زبالہ وغیرہ کی روایت ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر کی تو 4 مینار بھی بنائے۔ ہر کونے میں ایک مینار بنایا گیا۔ محراب بھی اس توسیع میں بنایا گیا۔ مسجد کی دیواروں پر سنگ مرمر، سونا اور رنگدار اینٹیں لگائی گئیں۔ اسی طرح ستونوں کے بالائی حصوں اور دروازوں کی چوکھٹوں اور چھت پر سونے سے ملمہ کاری کی گئی۔ نیز مسجد کے 20 دروازے بنائے گئے۔ مہدی عباسی کا دور 161 ہجری میں شروع ہوا۔ 161 ہجری میں مہدی حج کرنے گیا۔ حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ گیا اور جعفر بن سلیمان کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا۔ اسے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا۔ اس کام میں اس کے ساتھ عبداللہ بن عاصم بن عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بن شبیب غسانی کو بھی مقرر کیا۔ اس مرتبہ شمالی جانب اضافہ کیا گیا۔ مہدی نے مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ اور گھر خرید لیے۔ ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر بھی تھا۔ اس گھر کو دار ملیکہ کہا جاتا تھا۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کا گھر بھی شامل کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھر بھی خریدا گیا۔ اس گھر کو دار القراء کہا جاتا تھا۔ یہ سب گھر مسجد کے احاطے میں شامل کر دیے گئے۔ 656 ہجری میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی حکومت مصر کے بادشاہوں کے ہاتھ آ گئی۔ یہ بادشاہ مسجد نبوی کی تعمیر میں خاص دلچسپی لیتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ توجہ سلطان اشرف قاطبائی نے دی۔ جب 886 ہجری یعنی 1481 عیسوی میں رمضان المبارک کی 13ویں رات مسجد نبوی میں آگ لگ گئی تو سلطان قاطبائی نے مسجد کی عمومی تعمیر شروع کر دی۔ اس کی تکمیل 888 ہجری رمضان المبارک کے آخر میں ہوئی۔ سلطان عبد المجید کا دور 1265 ہجری میں شروع ہوا، 1277 ہجری تک رہا۔ مصر کے بادشاہوں کے بعد عثمانی خلفاء نے 923 ہجری میں مسجد نبوی کا انتظام سنبھالا۔ 377 سال تک مسجد نبوی کی عمارت قاطبائی والی ہی قائم رہی۔ اس کے بعد اس کے بعض حصوں میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ اس وقت کے امام حرم داؤد پاشا نے سلطان عبد المجید اول کو لکھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ سلطان عبد المجید نے فوراً اپنا ایک قابل اعتماد نمائندہ ایک ماہر انجینئر کے ساتھ بھیجا۔ یہ 1265 ہجری کی بات ہے۔ انہوں نے مدینہ منورہ والوں سے مل کر اچھی طرح تحقیق کی اور واپس جا کر سلطان عبد المجید کو رپورٹ دی کہ واقعتاً مسجد نبوی کی تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ اب سلطان نے کمر ہمت باندھ لی۔ حلیم آفندی کو تعمیر کی ذمہ داری سونپ کر مدینہ منورہ بھیج دیا اور اس کے ساتھ ضروری ساز و سامان، رقم، ماہرین فن، سنگ تراش اور دوسرے کاریگر بھی روانہ کیے۔ جب یہ سب چیزیں مدینہ منورہ پہنچ گئیں تو ماہرین پہاڑوں میں بکھر گئے، یہاں تک کہ انہیں بہترین معدنی پہاڑ مل گیا۔ یہ عقیق کی طرح سرخ رنگ کا تھا۔ انہوں نے پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹے اور جائے تعمیر پر لے آئے۔
اس طرح عثمانیوں نے مسجد کی تعمیر شروع کی۔ وہ اس کا ایک حصہ گراتے اور اس کی تعمیر کرتے تاکہ لوگوں کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے میں دقت نہ ہو۔ مقصورہ، ممبر شریف، مغربی دیوار، محراب نبوی، محراب سلیمانی، محراب عثمانی اور بڑے مینار کے سوا ساری مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی۔ کیونکہ یہ چیزیں بہت مضبوط، خوبصورت اور درست حالت میں تھیں، اس لیے انہوں نے انہیں ان کی حالت پر برقرار رکھا۔ کاریگروں نے اس تعمیر میں بے مثال جدت اور خوبصورتی کا مظاہرہ کیا۔ عمارت کی تکمیل کے بعد انہوں نے مسجد کے تمام فرش پر اور قبلے والی دیوار کے نصف تک سنگ مرمر لگایا، ستونوں کو خوب چمکدار بنایا اور انہیں ایسی پالش کی جو پتھر کے رنگ سے ملتی تھی۔ چھت کے تمام گنبدوں میں نقش و نگار بنائے۔ روضہ اطہر کے ستونوں پر سفید اور سرخ سنگ مرمر لگایا تاکہ وہ دوسرے ستونوں سے ممتاز نظر آئیں۔ اس کام میں 3 سال لگے۔ اس عمارت میں ایک نیا دروازہ باب مجیدی کے نام سے بنایا گیا۔ یہ دراصل مسجد کے اندر تھا۔ اب سعودی توسیع میں اس کے مقابل جگہ میں اسی نام سے ایک دروازہ بنا دیا گیا ہے۔ مسجد کی زمین کا آخری حصہ ابتدائی حصے سے اونچا تھا، لیکن عمارت مجیدی میں اس سب کو برابر کر دیا گیا ہے۔ میناروں کی بنیادیں پانی تک کھودی گئیں اور ان کی بنیاد سیاہ پتھروں سے بنائی گئی۔ یہ عمارت 1277 ہجری میں مکمل ہوئی۔ اب بھی اس عمارت کا جو حصہ باقی ہے وہ اپنی مخصوص شکل اور طرز تعمیر کی وجہ سے ممتاز نظر آتا ہے۔ جب سعودی توسیع مکمل ہوئی تو اس عمارت مجیدیہ کا جنوبی حصہ، جس پر چھت بھی پڑی ہوئی تھی، اپنی مضبوطی اور خوبصورتی میں ممتاز ہونے کی بنا پر اسی طرح باقی رکھا گیا۔ اس کی پیمائش 4056 مربع میٹر تھی۔